سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بلایا ہے، چند پاؤنڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے، آپ نے کہا آ جائے. وہ اندر آیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام. یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ، مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں، آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں، اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ. اس ویڈیو میں مولانا صاحب نے کائنات کی سب سے بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے آخری لمحات کی انتہائی رقت انگیز منظر کشی کے ہے. بیان میں اہم نکات یہ ہے: نمبر 1، اذن الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق حقیقی سے ملاقات کے لیے رضامندی ظاہر کرنا. یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کا وصال جبر نہیں بلکہ ایک پرشوق انتخاب ہوتا ہے. نمبر 2، امت کی تڑپ، آخری سانسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائیوں امتی امتی پکارنا اور فرشتوں کے ذریعے امت کی مغفرت کی نوید سن کر سکون پانا. اللہ کی معرفت. نمبر 3، اللہ کی معرفت. بیان میں اللہ تعالی کی صفاتی جلال و کمال کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا مقصد انسان کو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرنا ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، میرا تبصرہ یہ ہے، قرآن، حدیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہم اس واقعے کو صرف تاریخ نہیں بلکہ اپنی بقا کا ضامن مانتے ہیں. اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آیا، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر گراں گزرنا ہے، وہ تمہاری بلائی کے خواہشمند ہے. میرا تبصرہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کے وقت امت کو یاد رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جاری ہے. ہم اس ہستی کے پیروکار ہیں جو مرتے وقت بھی ہمارے لیے فکر مند تھے. میرے محترم دوستو، اس کے بعد جدید سائنس اور نفسیات کی روشنی میں بیان کرتا ہوں. ایک ریسرچر کی حیثیت سے جب ہم اس واقعے کو جدید علوم کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو 2 اہم حقائق سامنے آتا ہے. نمبر 1، ایثار کی نفسیات. جدید نیورو سائنس کے مطابق جب کوئی انسان اپنے ذات سے اوپر اٹھ کر اجتماعی فلاح کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے تو وہ انسانی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایثار کامل کی عملی شکل تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طرف انسانی ذہنوں میں، اس کے بعد انسانی ذہنوں میں ہمدردی کی نیروز کو متحرک کرنا ہوتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں امن کے لیے، قیام کے لیے ضروری ہے. نمبر 2، روحانی کنیکٹیویٹی. جدید دور میں ہم ڈیجیٹل سگنلز اور کنیکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں. نبوی تعلیمات دراصل اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا اسپرچول پروٹوکول ہے جو انسان کو دنیاوی اضطراب سے نکال کر ایک مستحکم نظام حیات فراہم کرتا ہے. مولانا کا ذکر الہی پر زور دینا دراصل انسانی روح کے آپریٹنگ سسٹم کو درست کرنے کا فارمولہ ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، میرا ماننا ہے بطور محقق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت صرف عقیدت کا نام نہیں بلکہ ایک سائنسی اور اخلاقی لائب کوڈ ہے. الخوارزمی ڈیجیٹل کا مشن اس علمی اور روحانی ورثے کو جدید سائنسی اسلوب میں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. ہمیں صرف جذباتی نہیں ہونا بلکہ اپنی زندگیوں کو ان اصولوں پر ڈالا ہے جو نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اپنے آخری سانسوں میں دیے تھے. اللہ تعالی ہم کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.